الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل و افضل الرسل و اکمل الرسل و اجمل الرسل و خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ ولا نبوت بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالت بعدہ ولا امت بعدہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہی ہیں وہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ آئیں اپنی خلوت میں تو جلوت کا مزہ آئے، جو آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی، رہیں دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہوں، رہیں دریا میں اور کپڑوں کو ہرگز نہ لگے پانی۔ تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں لڑے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دشت و دشتے ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، توحید و سنت کی راہ دکھائی، اے قاضی مظہر حسین تو نے، نبی کے یاروں سے لو لگائی، اے قاضی مظہر حسین تو نے، سکندرانہ صفات لے کر قلندرانہ حیات لے کر کیال و سنت کی تو نے رہنمائی، اے قاضی مظہر حسین تو نے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت باوقار اجتماع بھی ضلع چکوال کی یہ تاریخی سنی کانفرنس 2023 میں انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پہلے قابل قدر علماء کرام
اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ آپ حضرات نے اکابر و اسلاف کا ذکر سنا۔ حضرت قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سیر حاصل تبصرہ اور تذکرہ آپ حضرات نے سماعت کیا ہے، دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر مرکزیہ تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان حضرت اقدس حضرت مولانا قبلہ پیر ظہور الحسین اظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے قافلہ حق کے تمام رفقائے کار کو میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام دوستوں کو کار خیر اور دین حق کی پاسبانی کے لیے یوں ہی ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وقت انتہائی مختصر ہے، میں تھوڑے وقت میں صرف ایک چٹکلا، ایک لطیفہ بمعنی حکایت عرض کر کے ایک سبق آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پوری محبت اور ذوق سے میری گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک شخص تھا جس کے حالات اچھے نہ رہے۔ دن بدن وہ آدمی اپنے معاشی معاملات کی وجہ سے پریشان تر ہوتا چلا گیا۔ ایک دن دل میں خیال آیا اور کہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں، کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کے ان کی خدمت میں کوئی دعا کا عرض کریں، کوئی تعویذ لیں اللہ والوں سے، اللہ کی درخواست کریں، شاید میرے حالات اچھے ہو جائیں۔ یہ شخص اٹھا، تلاش کرتے ہوئے ایک اللہ والے کی خدمت میں پہنچتا ہے اور جا کے اپنے معاشی کمزوری کا سوال کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جی میرے لیے کوئی دعا کر دیں، مجھے کوئی تعویذ دے دیں، میرے لیے کوئی اللہ کر دیں تاکہ میرے حالات اچھے ہو جائیں، میں بہت پریشان رہتا ہوں۔ اللہ والوں نے ایک کاغذ اور قلم لیا، اس پہ چھوٹا سا لکھ دیا 5۔ آپ گرج کے بولیے ذرا کیا لکھ دیا؟ زور سے اس پہ چھوٹا سا کیا لکھ دیا؟ 5۔ اسے بند کیا، تعویذ بنا کے فرمایا اپنے پاس رکھ لے، تیرے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اب یہ آدمی وہ تعویذ لے کے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ چند دن گزرتے ہیں، اس کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے تو یہ لوگوں میں بیٹھنے کے لائق بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تھا، اب اس کے قابل گویا کے 27 حالات ہو گئے۔ بڑا خوش ہوا کہ اللہ والوں نے مجھے تعویذ دیا، میرے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ اب 2-4 مہینے گزرے، پھر خیال کرتا ہے کہ کسی اور بڑے اللہ والے کے پاس جاؤں، ان سے جا کے بھی کوئی تعویذ لوں، شاید میرے حالات اس سے بھی اچھے ہو جائیں۔ یہ ایک اور اللہ والے کو تلاش کرتا ہے، ان کی خدمت میں جا کے عرض کرتا ہے کہ حضرت جی میرے حالات اچھے نہیں تھے، میں فلاں بزرگوں کے پاس گیا، انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا، اس پہ لکھا ہوا تھا 5، میرے حالات اچھے ہونا شروع ہو گئے۔ اب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، ایک تعویذ آپ بھی دے دیجئے تاکہ میرے حالات اس سے بھی اچھے ہو جائیں۔ اللہ والوں نے فرمایا ذرا ان بزرگوں کا تعویذ مجھے دکھاؤ۔ اس آدمی نے وہ تعویذ جب نکال کے بزرگوں کو دیا، انہوں نے اس کو کھول کے دیکھا تو آپ گرج کے بولیں اس پہ کیا لکھا تھا؟ بولیے ذرا، اس پہ کیا لکھا تھا؟ گرج کے اس پہ کیا لکھا تھا؟ اللہ والوں نے کیا کیا؟ قلم لیا، اسی تعویذ پہ 5 کے آگے ایک 0 کا اضافہ کر دیا، اسے بند کر کے فرمایا لے جا، تیرے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اب یہ آدمی اس تعویذ کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ چند دن گزرنے کی دیر تھی، یہ تو بابا لاکھوں پتی بن گیا، اس کے حالات تو بہتر سے بھی بہترین ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہ آدمی بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ والوں نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور بڑے اللہ والے
کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ حضرت جی ایک تعویذ آپ بھی دے دے، میں ذرا لاکھوں سے کروڑوں میں منتقل ہونا چاہتا ہوں۔ ہر آدمی خواہش کرتا ہے کہ میں اس سے بھی اعلیٰ ہو جاؤں، میرے پاس اس سے بھی زیادہ مال و دولت آ جائے، لہٰذا ایک تعویذ آپ بھی دے دیں۔ اپنا سابقہ واقعہ بھی بیان کیا تو بزرگوں نے کہا ذرا وہ تعویذ مجھے دکھاؤ۔ جب اس نے تعویذ پیش کیا، اللہ والوں نے کھول کے کیا دیکھا، پہلے بزرگوں کا 5 تھا، دوسروں کا 0 کا اضافہ، حضرت نے قلم لیا ساتھ ایک اور 0 کا اضافہ کر دیا۔ آپ ذرا گرج کے بولیں کتنا بن گیا؟ زور سے زور سے زور سے، کتنا بن گیا؟ اب اس آدمی نے جب یہ تعویذ لیا چند دنوں کے بعد یہ کروڑوں پتی بن گیا، حالات اس کے بڑے اچھے ہو گئے۔ ایک دن بیٹھا تھا اور کہنے لگا بزرگ تو یہ تھے جنہوں نے مجھے لاکھوں پتی بنایا، ان سے بڑے وہ تھے جنہوں نے مجھے کروڑوں پتی بنا دیا۔ ان پہلے بزرگوں نے میرے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا، جنہوں نے مجھے 5 پہ تنخواہ دیا، مجھے 5 پہ تنخواہ دیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں جا کے ان بزرگوں سے بات کرتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا۔ یہ آدمی غم و غصے میں آگ بگولے ہو کے پہلے بزرگوں کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ حضرت جی میں فلاں بزرگوں کے پاس کیا، انہوں نے مجھے 5 سے 50 کیا، میں لاکھوں پتی بن گیا۔ پھر فلاں بزرگوں کے پاس گیا، انہوں نے مجھے 50 سے 500 کیا، میں کروڑوں پتی بن گیا۔ آپ نے میرے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا، مجھے 5 پہ تنخواہ دیا۔ اللہ والوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، فرمایا ذرا تعویذ دکھا۔ اس نے تعویذ نکال کے دیا، حضرت نے فرمایا تجھے تیرا 500 مبارک ہو، ان میں سے میرے 5 مجھے واپس کر دے، میرے 5 مجھے واپس کر دے۔ اللہ والوں نے قلم لیا، ان 500 میں جو ان کا اپنا 5 تھا نا، اس پہ گول دارہ کھینچ کے اسے 0 بنا دیا۔ فرمایا تجھے 500 مبارک ہو، میرے 5 مجھے دے دے۔ جب اللہ والوں نے اپنے 5 کو واپس لیا، تعویذ واپس کیا، نوجوان کی چیخیں نکل گئی، چلایا، رو کے کہتے حضرت مجھے تو بات تب سمجھ آئی، اگر 5 نکل جائے پیچھے 500 نہیں بچتا بلکہ 0 بچ جاتا ہے۔ میں 500 تھا تو تب بھی 5 کی وجہ سے، اگر میں 50 تھا تو تب بھی 5 کی وجہ سے، اگر بات اتنی ہوتی بے معنی یا بے مقصد ہوتی میں شاید کبھی بھی بیان نہ کرتا، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے، کہنا کچھ اور چاہتا ہوں۔ خدامی اہل سنت والجماعت پاکستان سے تعلق رکھنے والے حضور روشن ضمیروں، آج میں ترقی کے اعتبار سے 500 پہ کھڑا ہوں۔ میرا ایک قافلہ جیلم سے نکلتا ہے بی کانفرنس کے لیے، ایک چکوال سے نکلتا ہے بی کانفرنس کے لیے، ہزاروں وہ لاتے ہیں، ہزاروں وہ لاتے ہیں، یا ہزاروں کا جمع غفیر ہے، نعرے ہیں، استقبال ہے، علماء کے جرمٹ ہے، شمع نبوت کے پروانوں کو یہاں جمع کیا جاتے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، خلافت راشدہ حق جاریار کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ آج اگر میں ترقی کے اعتبار سے 500 پہ کھڑا ہوں، مجھے اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے 500 کے پیچھے کسی 5 کی محنت ہے، جس 5 کو دنیا حضرت قاضی مظہر حسین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بات یہیں پہ ختم نہیں، میرے 5 کے پیچھے، میرے 500 کے پیچھے کسی 5 کی محنت ہے، جس 5 کو دنیا قاسم علی نانوتوی کہتی ہے، جس 5 کو دنیا مولانا رشید احمد گنگوئی کہتی ہے، جس 5 کو دنیا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کہتی ہے، جس 5 کو دنیا سید حسین احمد مدنی کے نام سے یاد کرتی ہے، جس 5 کو دنیا حضرت مدنی کے تربیت یافتہ قاضی مظہر حسین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس وادی گل کا ہر غنچہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغا کہلایا ہے۔ ہر موج یہاں ایک دریا ہے، ایک ملت ہے، ہر فرد یہاں گونجا ہے، اب تک گونجے گا آوازہ اہل درد یہاں۔
یہ بہاریں، یہ عظمتیں، یہ بلندیاں، یہ مقام و مرتبہ، یہ جماعت، یہ لشکر، یہ کارواں، یہ محبت برے دیوانے، یہ بزرگوں کے دم غفیر، یہ جوانوں کا اجتماع، یہ حضرات و خواتین، یہ بہاریں کو راتوں رات قائم نہیں ہوئی ہے میرے 500 کے پیچھے کسی 5 کی محنت ہے، جس 5 کو دنیا قاضی مظہر حسین کہتی ہے، جنہوں نے ختم نبوت کی گھٹی آل سنت کو پلائی ہے، حب اصحاب مصطفیٰ اور اہل بیت رسول کی محبت کی گھٹی آل سنت کو پلائی ہے۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، کامل توجہ میری طرف، مجھے ناز ہے اس پہ، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرا تعلق اکابرین علماء دیوبند سے ہے، میرا واسطہ، میرا رابطہ اور میری پہچان دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ کون دیوبند؟ شادباش و شادزی اے سرزمین دیوبند، دار میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند، ملت بیضا کی عزت کو لگائے 4 چاند، حکمت بتہا کی قیمت کو کیا تو نے 2 چند، اسم تیرا بامسمہ ضرب تیری بے پناہ، دیو استبداد کی گردن ہے اور تیری کمن، کفر ناچا جن کے آگے 12 تگنی کا ناچ، جس طرح جلتے توے پر رقص کرتا ہے سپن، اسم قاسم ہوں کہ انور شاہ کہ محمود الحسن، سب کے دل تھے درد من اور سب کی فطرت ارجمن، گرمی یہ ہنگام تیری ہے حسین احمد سے یاد، جس سے پرچم ہے روایات سلف کا سر بلند۔ کون دیوبند؟ جن کے پہلے استاد بھی ملا محمود تھے، پہلے شاگرد بھی ملا محمود تھے، علماء کی توجہ چاہتے ہوئے، کون محمود؟ جن کی ہر صفت محمود تھی، سبحان اللہ نہیں آنکھ دے، کون محمود؟ جن کی ہر صفت محمود تھی اور خود انہی میں موجود تھی۔ اس سے بھی آگے کہتا ہوں کہ ان کا ہر شاگرد رشید تھا، قابل دید تھا، لائق تقلید تھا، ہر میدان کے غازی شیخ الہند نے تیار کیے۔ کوئی شخص کسی ایک میدان کا شاہ سوار بن جائے، وہ بھی عزت ہوتی ہے، وہ بھی مرتبہ ہے، وہ بھی مقام ہے، وہ بھی شان ہے، لیکن بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ جنہیں ہر میدان کا شاہ سوار بناتا ہے۔ سبحان اللہ، ذوق سے بولیے۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت جی آپ کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، آپ کے شاگردوں کی تعداد ان گنت پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں آپ کے شاگردوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے، آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، چاہیے یہ تھا ہزاروں کتابوں کے مصنف آپ ہوتے۔ شیخ الہند نے بڑا عجیب جملہ کہا، فرمایا میں نے تو ہر فن پہ کتاب لکھی ہے، پڑھو تو دیکھو، پڑھو تو پتا چلو۔ کہتے ہیں کہ حضرت دکھائے تو صحیح، ہم نے تو کوئی کتاب نہیں دیکھی۔ شیخ الہند نے طلب کے جملہ کہا، فرمایا اگر میری تفسیر کی کتاب دیکھنی ہے، میرے شبیر احمد عثمانی کو دیکھو، حدیث کی کتاب دیکھنی ہے انور شاہ کشمیری کو دیکھو، فتوے کی کتاب دیکھنی ہے مفتی کفایت اللہ دہلوی کو دیکھو، میری فقہ کی کتاب دیکھنی ہے اشرف علی تھانوی کو دیکھو، میرے مجاہدے کی کتاب دیکھنی ہے میرے حسین احمد مدنی کا مطالعہ کرو، اگر تبلیغ میں میری کتاب دیکھنی ہے میرے مولانا الیاس کا مطالعہ کرو، میں نے ہر فن پہ کتاب لکھ دی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی ایک میدان کا شاہ سوار ہو جائے، وہ بھی کسی عزت اور عظمت سے کم نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بعض
ظفرات کو جامع عزت عطا کرتے ہیں. میرے بزرگوں میں ماضی قریب پہ قاضی مظہر حسین ایسا قلندر گزرا. اگر تفسیر میں دیکھو گے مفسر نظر آئے گا, حدیث میں دیکھو گے محدث نظر آئے گا, فقہ میں دیکھو گے فقیہ نظر آئے گا, فتوے میں دیکھو گے مفتی نظر آئے گا, ولایت میں دیکھو گے قلندر نظر آئے گا, عظمت صحابہ میں دیکھو گے مجاہد نظر آئے گا. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسا کام میرے قاضی نے کیا ہے, رہتی دنیا تک قاضی کا نام بھی رہے گا, قاضی کا کام بھی رہے گا. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک جملہ کہنا ہوں, تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان کے قائد اول حضرت قاضی مظہر حسین ہیں. تحریک خدام اہل سنت کے قائد ثانی حضرت قاضی ظہور الحسین اظہر ہیں. کیا اچھا ہوگا کہ ہم قائد کا نام کا نعرہ لگائیں اور اس میں قائد اول کو بھی ذکر کیا جائے, قائد ثانی کو بھی ذکر کیا جائے. لہذا اگر آپ کا ایمان اور آپ اس بات کو قبول کریں تو سچے قائد, سچے رہبر قاضی مظہر, قاضی اظہر. اب ذرا نعرہ لگائیں, میں دیکھتا ہوں. زور سے, زور سے. آج چکوال کا جب کوئی بزرگ, کوئی جوان, کوئی بچہ خلافت راستہ حق چار یار کے نعرے گرج گرج کے بلند کرتا ہے, رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ محفل تو تیری ہے, یہ زبان تو تیری ہے, یہ جان تو تیری ہے, لیکن تیرے جذبات میں یہ روح قاضی مظہر حسین کی گرجتی ہے. یہ نعرہ تو نہیں لگاتا, یہ قاضی مظہر حسین کی روح نعرہ لگاتی ہے. سلامت رہیں, توجہ کریں. یہ چودھری عباس صاحب ہر اسٹیج پہ محبت کرتے ہیں, ہر اسٹیج پہ, بلکہ بی کانفرنس کی وساطت سے انہوں نے 500 کا اضافہ بھی کر دیا ہے. ہوں تو سبحان اللہ بن دی ہے نا. محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ, گرج کے کہیں ذرا سبحان اللہ. میں عرض سے کر رہا ہوں زبان آپ کی ہے, تڑپ قاضی مظہر حسین کی ہے, یہ جان آپ کی ہے. ماشاءاللہ کرا, کیا بات ہے جی. یہ جو ستھرا کم تھا, اللہ سارے نو کرن دی توفیق دے. ماشاءاللہ. آپ جب نعرہ لگاتے ہیں انشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. باقی ہونا ہے سجا پاسا رہ گیا, ادھر حیدری صاحب بیٹھے نے. سلامت رہیں, ماشاءاللہ. توجہ کریں, میں عرض سے کر رہا ہوں آپ پورے ملک کا سروے کریں, پوری دنیا میں چلے جائیں. ایک جملہ کہہ دوں, ہم جنگ والے بھی اس تڑپ میں کسی سے پیچھے اور کم تو نہیں تھے, لیکن قاضی مظہر حسین تو امیر عظیمت کے بھی اکابرین میں سے ہے. جو محنت انہوں نے کی ہے, خدا کی قسم ایک ایک جوان کے نعروں میں قاضی بولتا ہے.
مٹانے والوں، مجھ سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ ناموس صحابہ کا اور ناموس اہل بیت کا قانون سینٹ نے پیش کر دیا. کہو الحمدللہ. صدر مملکت کے سین باقی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے. جتنی حضرات نے اس کے لیے محنت اور کوشش کی ہے، ہم سب کو عقیدت کا سلام پیش کرتے ہیں. میں نے عرض کیا میرے 500 کے پیچھے کسی 5 کی محنت ہے. ان 5 میں قاضی مظہر حسین کو نہیں بلایا جا سکتا. ان 5 میں مولانا دوست محمد قریشی، مولانا عبدالستار توصفی، امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگوی، یہ تمام لوگ شب قیامت تک ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. لیکن آج جتنے لوگوں نے، جتنے اکابرین نے، جتنے علماء کرام نے خاوتی بندی کے لائے، وہ بریلوی کے لائے، وہ اہل حدیث کے لائے، وہ سیاسی جس پارٹی یا جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، میں سب کو عقیدت کا سلام پیش کرتے کرتے ایک سوال عرض کرتا ہوں، ایک جملہ کہتا ہوں. اس حقیقت کا دنیا میں کوئی بھی ذی عقل انکار نہیں کر سکتا. سن 74 میں جب قادیانیوں کے خلاف فیصلہ کن اعلان ہو رہا تھا، باہر بڑے بڑے اکابرین جولیاں پھیلائے بیٹھے تھے، لیکن وہاں اسمبلی میں گرجنے والی شخصیت کو مفتی محمود کہا جاتا ہے. آج بھی پوری دنیا کے لوگ اپنی جولیاں مسلمان پھیلا کے دعائیں کر رہے تھے، لیکن جس کی یہ ماں پہ اور جن کے اشاروں، جن کی محنت، جن کی نگرانی میں یہ قانون سینے سے پیش ہوا، اسے قائد ابن قائد بدلے اور عزت مفتی محمود کا بیٹا مولانا فضل الرحمان کہا جاتا. زور سے زور سے. یہ نعرہ ذرا کھڑے ہو کے. ماشاءاللہ. اختر خدامی صاحب ماشاءاللہ. اللہ راضی ہو. توجہ. وہاں مفتی محمود گرج رہا تھا، یہاں انہی کا بیٹا مولانا فضل الرحمان دیکھ رہا تھا. وہاں مفتی محمود کی محنت رنگ لائی، یہاں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی محنت رنگ لائی ہے. جاؤ جا کے فدایان صحابہ کی قبروں پہ بتا دو کہ تمہاری محنت کو میرے رب نے رنگ لگا دیا ہے. قبروں میں خوش ہو جاؤ. ساری زندگی صحابہ کرنے والے قاضی مظہر حسین آج اصحاب محمد کے قدموں میں خوشی سے جھوم رہے ہوں گے. دل نہیں کرتا کہ میں آپ کی جان چھوڑوں. بہرحال اس اسٹیج کا اپنا تقدس ہے. جو وقت مجھے دیا گیا تھا میں نے اس پہ 2-4 ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے. مالک اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. دیر تک یہ سلسلہ چلے گا، لیکن میری نسبت کے مہمان سے صرف 2 شعر سن لیں. یہ ان کے لیے کسی سعادت سے کم نہیں کہ سنی کانفرنس کے اسٹیج پہ آئیں گے. اللہ دل میں ڈالے تو ان سے محبت کیجئے. اللہ عمل کی توفیق.